السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آج آپ کے لیے و تمام عاشقان رسول کے لیے ایک ایسا محبت بھرا واقعہ لے کے آیا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے تعلق سے ہے۔ ایک صحابہ اکرام جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے کہا۔ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا، حضور نے سب صحابہ کو بلایا، اگر کسی کا کچھ باقی ہو، کسی کا کچھ سے لینا ہے تو آج لے لیجیے۔ تو ایک صحابہ اکرام فرماتے ہیں، ہاں مجھے آپ سے بدلہ لینا۔ اللہ اکبر۔ اب اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا، یقین مانو آپ اس ویڈیو کو جب دیکھو گے نا تو آپ کی آنکھ بھر آئے گی، آپ بالکل رو دو گے۔ جب آخری کا اس ویڈیو کو آپ جو سنو گے، آخری کا جو موضوع سنو گے تو ایک ایسی محبت نکلے گی اس میں سے کہ آپ کے آنسو نہیں رکے گی۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور لائک بھی ضرور کرنا اور شیئر ضرور کیجیے ثواب کی نیت سے، تاکہ آپ کے نام اعمال میں آپ کو نیکیوں بھرا تحفہ ملتا رہے۔ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیے۔ آخر کار وہ وقت بھی آیا، میرے نبی کو اس دنیا سے ظاہری طور پر وصال فرمانا تھا۔ آقا کریم ایک دفن سے واپس آئے، سرکار کے سفر کے مہینے میں سرکار کے سر میں درد شروع ہوا۔ گھر آئے، حضرت عائشہ صدیقہ گھر کے اندر تھیں۔ آپ آئے، آ کے کہنے لگے، عائشہ میرے سر میں بہت تیز کا درد ہے۔ جیسے اتنا کہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں، آقا آج میرے بھی سر میں درد ہے۔ سرکار تشریف لائے، حضرت عائشہ آقا کی خدمت میں۔ وقت گزرتا گیا، بخار پھر درد کے بعد بڑھا۔ بخار اتنا تیز میرے نبی کو ہوا کہ ہاتھ رکھو تو ہاتھ رکھا نہیں جاتا تھا۔ اتنی تیز کا بخار، میرے نبی نے 7 کنووں کا پانی منگایا۔ ان 7 کنووں کا پانی، یہ نہیں کنویں خالی کر کے، 7 برتنوں میں 7 جگہ کے کنووں سے پانی منگا کے اکٹھا کیا۔ آپ نے اس سے غسل فرمایا، کچھ افاقہ ہوا۔ پھر آپ نے دوبارہ 7 کنووں کا پانی منگایا، پھر غسل فرمایا، پھر کافی سکون بخار میں ہو گیا سرکار کو۔ وقت بدلتا گیا، وقت آگے بڑھا، آخر کار طبیعت اتنی علیل میرے نبی کی ہونے لگی، اتنی علیل ہو گئی کہ نبی اس حالت میں بظاہر نہ تھے کہ اٹھ کر کے مسجد نبوی کے مصلی تک جاتے۔ وہ حالت آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا، بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ آج مدینے میں اعلان کر دو کہ نبی نے بلایا، اور کہہ دینا ہو سکتا ہے شاید یہ آج آخری ملاقات ہو۔ ایک بار میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان فرمایا تھا، صحابہ تم میں سے جانے کون کون یہاں پر آئندہ سال آئے گا، لیکن آج کے بعد تم اس منا کے میدان میں اپنے نبی کو نہیں پاؤ گے۔ جب اتنی بات کہی تھی، صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی۔ وہ سال بھر کی بات تھی، لیکن آج نبی فرماتے ہیں، بلال اعلان کر دو، اور کہہ دو شاید آج یہ نبی سے آخری ملاقات ہو۔ اتنا کہا، حضرت بلال روتے پھر رہے ہیں، اعلان کرتے پھر رہے ہیں، اور مدینے والوں مصطفیٰ بلا رہے ہیں، مدینے والوں مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ مدینے کے چوک میں بھیڑ جمع ہو گئی۔ سرکار حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے ان دونوں کے سہارے سے آپ چوک میں تشریف لائے، ایک اونچی جگہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں نے جو مجھے رب نے حکم دیا تھا اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، لوگوں اگر کسی کا مجھ پہ حق ہو تو آج وہ مجھ سے اپنا حق لے لے، اور جس پر میرا حق تھا میں نے آج اپنا سارا حق معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے یہ جملے نکلنا تھا کہ صحابہ اکرام کی چیخیں نکل جاتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، سرکار ہماری اوقات کیا تھی، ہم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، آپ آئے ہاتھ پکڑ کے جنت کا راستہ دے دیا، ہماری اوقات کے ہم آپ سے بدلہ مانگے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، صحابہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، رو رہے ہیں، کوئی تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، کوئی دیوار سے لگ کے رو رہا ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں میرے سرکار کے صحابی حضرت عکاشہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سرکار میرا آپ پہ حق باقی ہے۔ میرے نبی نے اتنا سنا، فرمایا بتاؤ کون سا حق ہے؟ کہتے
سرکار فلاں جنگ کے موقع پر آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، تو وہ کوڑا دھوکے سے میری کمر پہ لگ گیا تھا، آقا میں چاہتا ہوں آج اپنا بدلہ لے لوں۔ جیسی حضرت عکاشہ نے اتنا کہا ہے، صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کوئی قدم پکڑ کے عکاشہ سے کہتا عکاشہ دیکھ نبی کی حالت کتنی خراب ہے، سرکار کی طبیعت کتنی علیل ہے، میرے سرکار کو بخار کتنی شدت کا ہے، عکاشہ نبی کو معاف کر دے۔ عکاشہ کہتے نہیں آج میں اپنے نبی سے بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر، جب عکاشہ نے اتنی بات کہی ہے، سرکار فرماتے ہیں صحابہ پیچھے ہٹ جاؤ، عکاشہ آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ اب ذرا دل تھام کر کے میری بات سننا، لوگوں کی بیگے بھر زمین کھا کے مر جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں میرا باپ جنتی تھا، زمینوں کے جائیدادوں کو ہڑپ کرنے والوں، اگر اس حال میں مر گئے تو سوچو پھر انجام کیا ہوگا۔ تم کچھ بھی ہو جاؤ، میرے نبی کے قدموں سے لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے ہو۔ ان کی زندگی دیکھیے، کہتے ہیں جس کا جو حق ہے مجھ سے لے لے۔ میرے نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عکاشہ اپنا حق لے لو۔ جیسی اتنی بات میرے نبی نے کہی ہے، عکاشہ کہتے ہیں سرکار جب آپ نے مارا تھا تو وہ کوڑا تھا، سرکار فرماتے ہیں بلال کا جی یا رسول اللہ جاؤ جلدی سے میری بیٹی فاطمہ کے گھر چلے جاؤ اور جا کر کے ان سے کوڑا لے کر کے آ جاؤ۔ حضرت بلال گئے ہیں روتے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پہ کون ہے، کس نے دروازہ بجایا ہے؟ کہتے ہیں سیدہ بلال آیا ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کے بابا نے کوڑا منگایا ہے۔ اتنا سننا تھا، سیدہ کہتی ہے کیا ضرورت پڑ گئی کوڑے کی؟ کہا سیدہ بات یہ ہے کہ عکاشہ کے بدن پہ دھوکے سے کوڑا لگ گیا تھا، آج وہ نبی سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اتنا سننا تھا، سیدہ فوراً دوڑی اپنے دونوں شہزادوں کی طرف، حسنین کریمین مصلی پہ بھی سوئے ہوئے ہیں، آپ نے کوڑا بعد میں اٹھایا، شہزادوں کو پہلے اٹھاتی ہیں اور اٹھانے کے بعد دونوں بیٹوں کو سینے سے لگایا۔ توجہ سے سننا اس بات کو، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرت فاطمہ نے شہزادوں کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد اپنے بیٹوں کو سینوں سے لگایا۔ شہزادوں نے ماں کی آنکھ میں آنسو دیکھے ہیں، ماں رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹے آج فاطمہ کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ بچوں نے کہا تھا ماں بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ جان بھی تمہاری ہے، مال بھی تمہارا ہے، جو کہو گی ہنستے ہنستے دے دیں گے۔ تب حضرت فاطمہ نے دیوار پر ٹنگا کوڑا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد شہزادوں کے پاس آئی ہے۔ کہا لو شہزادوں، سنا ہے کہ عکاشہ نانا سے تمہارے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اے میرے بیٹے یہ کوڑا لے کر کے چلے جاؤ، کسی بھی صورت میں جا کر کے عکاشہ کو منا لو، اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرے باپ کے بدن پہ ایک بھی کوڑا لگ گیا تو شہزادوں تمہاری ماں تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر، اتنا شہزادوں نے سنا کہ چیخ نکل جاتی ہے۔ کوڑا لیا کہ حضرت بلال سے کہتے ہیں چاچا جلدی چلیے وہاں لے چلو جہاں ہمارے نانا ہے۔ عجیب قیامت کا منظر ہے، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کی بھیڑ جمع ہے، جیسی حضرت عکاشہ کھڑے ہیں، حسنین کریمین حضرت بلال سے پوچھتے ہیں چچا عکاشہ کون ہے جو بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ حضرت بلال نے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کر دیا ہے، دونوں شہزادے گئے، ایک نے دایاں ہاتھ تھاما ہے، دوسرے نے بایاں ہاتھ تھاما ہے۔ حسنین کریمین کہتے ہیں چچا عکاشہ جتنے کوڑے مارنے ہیں ہمارے مار لو، لیکن ہمارے نانا کے کوڑا مت مار دینا، جتنے چاہو مار لو، ایک کے بدلے میں 100 مار لینا، ہم آہ نہیں کریں گے، لیکن ہمارے نانا کے بدن پہ کوڑا مت مار دینا، ہمارے نانا کی طبیعت خراب ہے۔ اتنا جیسی رو کر کے حسنین کریمین نے کہا ہے، سارے صحابہ کرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ابو بکر صدیق آ کے کہتے ہیں عکاشہ میری سفید داڑھی کا خیال کر، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ لے، ایک کے بدلے میں 1000 مار لے، میرے محبوب کو تکلیف نہ دے۔ عکاشہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جائیے، میرے نبی نے یہ منظر دیکھا ہے، فرماتے صحابہ راستہ خالی کر دو، میدان چھوڑ دو، آج عکاشہ کو بدلہ لینے دو۔ حضرت عکاشہ ہاتھ میں کوڑا لے کے بڑے ہیں، شہزادوں نے پڑھ کے پھر دامن تھام لیا ہے۔ اے چچا عکاشہ اگر ہمارے نانا کے کوڑا لگ گیا تو ہم اپنی ماں فاطمہ کو جا کر کے کون سا منہ دکھائیں گے؟ مہربانی کرو ہمارے نانا کو کوڑا نہ مارو۔ اتنا کہنے کے بعد آگے بڑھے، میرے مصطفیٰ فرماتے شہزادوں ٹھہر جاؤ، دونوں شہزادے ٹھہر جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عکاشہ کہتے ہیں سرکار جب آپ نے میرے کوڑا مارا تھا اس وقت میرے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنی قمیص اتار دیجئے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی قمیص میں 13 پیبند لگے ہوئے تھے، سرکار نے وہ قمیص اتاری ہے، چیخیں نکل گئی، ایسا لگتا تھا موسم تھم سا گیا ہو، ہوائیں رک کر کے تماشا دیکھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا۔ میرے نبی نے اپنا مبارک کرتا اتارا ہے، جیسی
उतारा है। हजरत उकाशा आगे बढ़े हैं, मेरे सरकार ने पीठ की है उकाशा की तरफ। सरकार के दोनों शानों के दरमियान मोहर नबुव्वत मौजूद थी। हजरत उकाशा की निगाह पड़ जाती है, जैसी निगाह मोहर नबुव्वत पे पड़ी है तोड़ करके सरकार के जिस्म से लिपट जाते हैं, मोहर नबुव्वत को चूमना शुरू कर देते हैं और चीख मार के रो के कहते हैं आका मेरी क्या औकात है कि मैं अपने आका के ऊपर हाथ उठा सकूं। सरकार हमें तो वकार आपने दिया है, हमारी इज्जतें तो आपसे महफूज हुई है, तो सरकार हम कौन होते हैं आपसे बदला ले सके। सरकार जान भी दे देंगे तब भी आपकी गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता है। आका फरमाते उकाशा बता तो सही फिर तूने ये काम किस लिए किया है। उकाशा कहते हैं आका आपको फरमाते सुना है कि जो भी मुस्तफा के जिस्म से टच हो जाएगा उस जिस्म को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। सरकार में ये चाहता था कि आपका जिस्म मेरे जिस्म से लग जाए, आज मेरा जिस्म आपके जिस्म से लग गया है। नबुव्वत के लबों पे मुस्कुराहट आई है। आका फरमाते हैं सहाबा अगर तुम में से कोई ये चाहता है कि किसी जन्नती का चेहरा देखे, आओ मेरे उकाशा का चेहरा देख लो। जिसने उकाशा को देख लिया है उसने जन्नती का चेहरा देखा। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। खैरियत हैं? अल्लाहु अकबर। ऐसे ऐसे मेरे नबी के आशिक। मेरे नबी ने फरमाया जिसने किसी जन्नती का चेहरा देखना है मेरे उकाशा का चेहरा देख ले। और ये नबी की दरसगाह के पढ़े हुए थे जिनको दुनिया की में जन्नती होने की मुस्तफ़ा बशारत दे रहे हैं। और फिर जो आंख हालत ईमान में मुस्तफ़ा को देख ले फिर जहन्नम, हाँ फिर जहन्नम उसका कुछ बिगाड़े। अल्लाह अकबर। ये तो इनकी आजिज़ी थी कि सारी सारी रात रोते रहते थे, वरना सच तो ये है जन्नत बनी ही नबी के सहाबा के लिए है। हम और आप तो उनके सदक़े में बख्शे जाएंगे। हमारे और आपके ऐसे अमाल नहीं कि जन्नत के हम अमल की बुनियाद पे हकदार हों। सच तो ये है कि वो मुस्तफ़ा के दीवाने ही जन्नत के हकदार हैं। उनके सदक़े में हम गुनाहगारों को भी इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। और साहिबो अपने आप को आका के इश्क के करीब करो। जवानों जितनी देर मोबाइल चलाते हो, गाने सुनते हो, ड्रामे देखते हो, तमाशे देखते हो, उतनी देर मेरे नबी की नाते सुन लिया करो। किसी मुस्तफ़ा के आशिक की जबान की बातें सुन लिया करो। गाने सुनते सुनते मर जाओगे तो फिर खैरियत नहीं है, और अगर नाते सुनते सुनते मर जाओगे तो समझ लो फिर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आदत बनाओ जवानों, बच्चों, हर वक्त जब भी उठो जबान पे सिर्फ नबी नबी होना चाहिए। ये आदत बना लो, और जब ये आदत बना के कब्र में जाओगे अल्लाहु अकबर, फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। तो उस वक्त सोचना नहीं पड़ेगा। आदत तो दुनिया की बनी होगी ना। किसी ने कहा था नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। और जब कब्र में गीत गाते मुस्तफ़ा के जाएंगे और फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, बिना सोचे कह देंगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो रिश्ते मुस्तफ़ा से मजबूत कर लो, ताल्लुकात अपने नबी से मजबूत कर लो। मेहरबानी करो, माशरे को बेहतर करो, अपने दरमियान मोहब्बत पैदा करो, नफरतें मिटा दो। नबी की रजा के लिए एक दूसरे को माफ करने का हौसला रखो। एक दूसरे को माफ करने का, कोई किसी का दस्ते गरेबा ना हो, कोई किसी को पकड़ के अदालत और कचहरियों में न लेके जाओ। तुम में से नुकसान किसी का भी हो, जीत किसी की भी हो, हार किसी का भी हो, नुकसान मदीने वाले का होता है। मैंने माना कि मैं आगे हूं केस में तो पैसा तो गया ना, आका की उम्मत का पैसा गया ना। तो मेहरबानी करो, सरकार के उम्मती होने के लिहाज से एक दूसरे को माफ करने का जज्बा रखो। कोई किसी को घसीटने का, नीचे करने का जज्बा नहीं। ये सोचा करो बस हम वो करेंगे जिससे खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी होगा। बड़ी कुर्बानियों के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है, बड़ी मशक्कतों के बाद। हमने तो जाना ही नहीं दीन कितनी मुसीबतों से हम तक पहुंचा है।
نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی باتیں تو اکثر سنی ہیں، آج نبی کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کی داستان سن لو۔ 10 منٹ کا وقت دیں گے ابھی؟ سبحان اللہ، ذرا بول دو یا رسول اللہ۔ ہے جی، جب مجمع عاشقوں کا ہونا تو پھر قاری صاحب بولتے ہوئے بھی دل لگتا ہے۔ یہ ضروری نہیں اسٹیج پہ 50,000 کی سجاوٹ ہو تب بولنے میں مزہ آئے، چاہے جنگل ہو سامنے مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہوں۔ ہاں ایک بھی بہت ہے، اگر ایک عاشق سامنے ہو تو یار زندگی گزر جائے گی نبی کی باتیں کرتے کرتے۔ ہے بریلی کا امام عاشق ہی تو ہے جو آج ساری دنیا اعلیٰ حضرت کے نام کے نعرے لگا رہی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے زندگی نبی کے نام کر دی اور نبی نے ساری دنیا امام احمد رضا کے نام کر دی ہے۔ ہاں یہ سچائی ہے۔ اب توجہ کیجئے، نبی کی بیٹی، آؤ تمہیں بتاؤں کتنی قربانیاں صحابہ نے اور مصطفیٰ کے چاہنے والوں نے دین کے لیے دی ہے۔ ہمارا تو کچھ لگا ہی نہیں اسلام پہ، ہمیں کیا پتا ہو کہ اسلام کیسے آگے بڑھا۔ ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، نبی کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہی کر چکے تھے۔ اس وقت کلمہ نہیں تھا، جس وقت اعلان کیا تھا اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، یہ بات سمجھ لیں۔ پہلے بیٹی کا آپ نکاح کر چکے ہیں۔ اب جیسے ہی میرے نبی نے مکے والوں کو جمع کر کے فرمایا انی رسول اللہ، او مکے والوں میں اللہ کا رسول ہوں، تو جتنے مکے والے تھے سارے نبی کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے، سب نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آقا کریم تنہا رہ گئے اور وہ سب جانتے ہیں کہ صرف 10 سال کا ایک بچہ وہاں بچا تھا جس نے کہا تھا میں آپ کا نبی ہونے کا اقرار کرتا ہوں، اور وہ کوئی اور نہیں حضرت مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلان نے نبوت فرمایا، مکے والوں نے راستے تنگ کرنے شروع کیے نبی پر، طرح طرح کے ظلم ہونے لگے۔ جو میرے نبی کی بیٹی حضرت زینب تھی جس گھر میں تھی، ان ظالموں نے نبی کی بیٹی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، اور پھر پابندی یہ لگا دی کہ تم اپنے باپ سے کبھی نہیں ملو گی۔ بیٹی کے لیے باپ کا چہرہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، بیٹی فاقہ کر لیتی ہے لیکن باپ کے چہرے کے بغیر زندہ نہیں رہ پاتی ہے۔ بیٹیاں ہوتی ہیں یہ جو باپ کے بغیر جنہیں زندگی اچھی نہیں لگتی، مگر میرے نبی کی بیٹی اللہ اکبر پابندی لگا دی گئی کہ اپنے باپ سے نہیں ملو گی۔ میرے نبی کی بیٹی جب کبھی سرکار نکلتے تو چھپ چھپ کے اپنے باپ کا دیدار کر لیا کرتی تھی۔ جب تک سرکار مکہ شریف میں رہے تب کبھی کبھی دیدار ہو جایا کرتا تھا، لیکن میرے سرکار ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے آئے اب تو کوئی آسرا ہی نہیں رہ گیا تھا، نہ کوئی سہارا تھا مدینے میں۔ اب تک حضرت زینب کے لیے تسلی کے لیے اتنا کافی تھا کہ میرے باپ